چور کی دلیل نے سب کو حیران کر دیا۔ بادشاہ کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ وزیر با تدبیر نے بھی سر جھکا لیا، جبکہ درباریوں کے دل دھک دھک کرنے لگے۔ چور نے کہا، حضور، آپ کو مجھ سے پہلے ان تمام لوگوں کے ہاتھ قلم کر دینے چاہیے جن کی سستی، نااہلی، بے وقوفی اور بے احتیاطی نے مجھے چور بنا دیا۔ یہ لوگ اگر اپنی چیزوں کی حفاظت کرتے، یہ احتیاط سے کام لیتے، تو آج ملک میں کوئی چور نہ ہوتا۔ بادشاہ، وزیر با تدبیر اور درباری حیرت سے چور کی طرف دیکھنے لگے۔ چور کا کہنا تھا، میں ایک معصوم اور نیک نوجوان تھا، لیکن مجھے لوگوں کی بے پرواہی نے مجرم بنا دیا۔ اس کا کہنا تھا، میں بچپن میں محلے میں نکلتا تھا تو میں دیکھتا تھا لوگ اپنے دروازے کھلے چھوڑ کر باہر نکل جاتے تھے۔ لوگوں کے روپاؤں کی تھیلیاں میزوں پر پڑی ہوتی تھیں۔ یہ کھلے دروازے، یہ روپاؤں کی لاوارث تھیلیاں مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے لگیں۔ میں نے چھوٹی موٹی چوریاں شروع کر دیں۔ میری چوریوں پر کسی کو اعتراض نہ ہوا۔ میں جن کا مال چوری کرتا تھا وہ اسے معمولی نقصان سمجھ کر خاموش ہو جاتے تھے۔ میں اپنے مال میں سے کچھ حصہ اپنے خاندان کو دے دیتا، یہ اپنا حصہ لے کر خاموش ہو جاتے۔ میں کچھ رقم دوستوں یاروں پر خرچ کرتا تھا، یہ بھی خوش ہو جاتے تھے۔ میں کچھ روپے مولوی صاحب کو چندے میں دے دیتا تھا اور یہ بھی میری سخاوت کے گن گانے لگتے تھے۔ چور نے کہا، میرے پاس پیسے آنے لگے تو شہر کے معززین مجھے اپنے پہلو میں جگہ دینے لگے اور بادشاہ سلامت کے مصاحبین بھی مجھے عزت دینے لگے۔ ان میں سے کوئی شخص مجھ سے یہ نہیں پوچھتا تھا کہ تمہارے پاس رقم کہاں سے آ رہی ہے یا تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے۔ یہ سب خاموش تھے اور ان کی یہ خاموشی میرے حوصلے بڑھاتی چلی گئی، یہاں تک کہ میں سلطنت کا سب سے بڑا چور بن گیا اور اب آپ نے مجھے گرفتار کر لیا۔ چور بولا، حضور، اگر مجھے بچپن میں ہی یہ سکھا دیا جاتا کہ میری صلاحیتیں کیا ہیں، تم غلط کام کر رہے ہو، تم کس کام میں اچھے ہو سکتے ہو وہ کام کرو، تمہیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے، تو شاید میں آج یہاں زنجیروں میں جکڑا ہوا کھڑا نہ ہوتا۔ میری توانائی، میری ذہانت، میری جرات سب کسی مثبت کام میں لگ سکتی تھیں، مگر کسی نے مجھے میرے اصلی صلاحیت نہیں دکھائی، اور آج بھی یہی کہانیاں دہرائی جا رہی ہیں۔ آج کے نوجوان بھی چور نہیں بنتے، انہیں بنایا جاتا ہے۔ جب ان کے ٹیلنٹ کو نظر انداز کیا جاتا ہے، انہیں صرف ڈگری کے پیچھے بھگایا جاتا ہے، تو پھر ان سے کبھی یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تم کس کام میں بہترین ہو، تم کس میدان میں ناگزیر بن سکتے ہو۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ کوئی غلط کیریئر چن رہا ہے، کوئی مایوسی کا شکار ہے، کوئی اپنی صلاحیت غلط جگہ استعمال کرنے لگ رہا ہے، اور معاشرہ پھر سزا ڈھونڈتا ہے، حل نہیں۔ ہم چور نہیں پکڑتے، ہم ضائع ہوتا ہوا ٹیلنٹ بچاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے تم کیا بنو گے، ہم یہ بتاتے ہیں کہ تم کس کام کے لیے بنے ہو۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ یا آپ کا بچہ اپنی اصل صلاحیت کو پہچان لے، اپنے اصل ٹیلنٹ کو پہچان لے، الجھن، دباؤ اور غلط فیصلوں سے بچ جائے، ایسا کیریئر چنے جس میں وہ واقعی آگے بڑھ سکے، تو ہم سے کیریئر سیشن ضرور لیں۔ فیصلہ آج کریں تاکہ کل کسی دربار میں صفائیاں نہ دینی پڑے۔